تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، کئی مجلسوں سے اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے کہ چند نوجوان بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان یہ فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند تاری کر دی. اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے بیدار ہونے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اصحاب کہف غار کے اندر 300 سال سے زائد ایک لمبا عرصہ سوتے رہے ہیں. اس دوران کئی نسلیں بدل گئی، کئی سلطنتیں کئی حکومتیں آئی اور چلی گئی، آبادیوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب انتظام تھا کہ 309 سال کا طویل عرصے میں ان لوگوں کو نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا. ایسے ہی ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے
100 سال تک موت کو طاری کر دیا، اور 100 سال کے بعد جب اللہ نے دوبارہ انہیں زندگی بخشی تو اس 100 سال کے عرصے میں انہیں بھی نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر قادیانیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں قادیانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھا لیا آسمانوں پر، وہ آسمانوں پر ہے، تو آسمانوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کا، ان کے بول و براز یعنی پیشاب پاخانے کا کیا انتظام ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں قادیانی۔ ان کا اعتراض کرنا فضول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالی زمین پر اپنے بعض بندوں کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کروا سکتا، کیا وہ اللہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان کے اوپر فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ماہرین فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ انسانی جسم میں جو تغیر ہوتا ہے، جو ادلاؤ بدلاؤ آتا ہے، وہ صرف چاند تک ہے۔ چاند کے نیچے جتنی دنیا ہے، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں یہ سارے تغیرات ہو رہے ہیں۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ساری جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ لیکن چاند کے اوپر جتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، ساتوں آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے، وہاں یہ سب تغیرات نہیں ہیں۔ یہ ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک بھوک کا احساس بھی ہونے نہیں دیا، پیاس کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، کہ جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو حیرت انگیز حالت میں سلایا تھا، کہ ایسی ان کی نیند تھی کہ ہماری عقلوں کو حیران کر دیتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح یعنی حیرت انگیز حالت میں ہم دوبارہ اٹھا رہے ہیں، انہیں ہم نیند سے بیدار کر رہے ہیں۔ کیسے بیدار کر رہے ہیں؟ کہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے، لیکن اٹھے ہیں، تندرست اٹھے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، جسم کے اوپر ان کے کوئی ناخن بڑے نہیں ہوئے، جسم کے بال بڑے نہیں ہوئے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ حیرت انگیز باتیں ہیں۔ تو جس حیرت انگیز حالت میں ہم نے سلایا، اسی حیرت انگیز حالت میں ہم نے ان کو جگایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ لوگ آپس میں پوچھ پاچھ کرے۔ کس بات کی؟ کہ ہم غار میں کتنی مدت سوئے ہیں، کتنے سال سوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم غار میں کتنا سوئے، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم غار میں ایک دن ٹھہرے ہیں، یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اس لیے کہ جس وقت وہ غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا۔ جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو سورج ڈوب رہا تھا، شام ہو رہی تھی، تو ان کو ایسا لگا کہ یا تو ہم ایک دن سوئے ہیں، بعضوں کو ایسا لگا نہیں ابھی تو شام مکمل ہوئی نہیں ہے، سورج ابھی ہے،
اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم دین کا کچھ حصہ سوئے ہیں. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، تم کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ یہ تو فضول بحث ہے کہ کتنا سوئے کتنا اٹھے کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب بھی کوئی واقعات بیان کرتا ہے تو واقعات کے انہی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، بیان کرتا ہے جس میں ایمان والوں کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو، نصیحت کا سامان ہو. یہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں ساری باتوں کو بیان کیا جائے گا. اسی لیے قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ نوجوان کتنے تھے. آئندہ رکوع میں آ رہا ہے کہ وہی گاؤں میں پناہ لینے والے نوجوان 6 تھے، 7 آدمی تھے کہ 8 تھے. قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو بیان کر بھی دیں تو ہمارا کیا فائدہ. قرآن اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. اسی طریقے پر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا. کوئی کہتا یہ نام تھا، کوئی کہتا وہ نام تھا. قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اگر کتے کا نام بتا بھی دیں تو ہمارا نہ اس سے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اسی طریقے پر بعض مفسرین نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ لوگوں میں بعض روایتیں مشہور ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے مینا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڈا بھیجا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام جریر تھا، میڈے کا نام جریر تھا. ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ، ہدہد پرندہ، اس کا نام انفس تھا. ایک روایت بھی یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام تتمیر تھا. لوگوں میں یہ بھی بہت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور دادی حوا کو جدہ میں اتارا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایات اسرائیلی روایت ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے نہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اسی لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار، کہ میں نے تمہارے لیے، میں نے تمہیں جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز کو بیان کر دیا. اگر یہ باتیں اتنی ضروری ہوتی کہ اصحاب کہف کے کتنے آدمی تھے، اصحاب کہف کا کتے کا نام کیا تھا، تو حضور اسے چھوڑ کر جاتے، اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے. اللہ بھی بیان کرتا، اللہ کے رسول بھی بیان کرتے. حضور کہتے ہیں کہ جتنی ضروری باتیں تھیں جن کا مواخذہ قیامت میں ہونے والا ہے، میں وہ ساری باتیں تمہارے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں. اس سے معلوم یہ ہوا ہمیں یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ فضول بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بحث و مباحثہ کرنا آپس میں جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ہماری جو مجلسیں لگتی ہے دوست و احباب کی، اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ سوائے فضولیات کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. چاہے وہ عوام کی مجلس ہو یا خواص کی مجلس ہو، یا تو غیبتیں ہوں گی، یا تو چغل خوری ہوں گی، یا لوگوں پر ہم بہتان لگائیں گے، الزام تراشیاں ہوں گی، یا کسی کے لیے پلان کیا جائے گا، سازشیں ہوں گی، یا تو لا یعنی باتیں، فضول باتیں جن کا نہ ہمیں دنیا سے فائدہ ہے نہ آخرت سے فائدہ ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ لا یعنی باتوں سے آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، فضول باتیں آدمی کی عبادتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے، اگر تم کسی بات کا سوال کرتے ہو تو وہ سوال عمل سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے، صرف نالج بڑھانے کے لیے سوال مت کرو۔ روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی قومیں 3 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ ایک قیل و قال کی وجہ سے، قیل و قال یعنی مجلس میں بیٹھے تو ہر ایک کی غیبت، ہر ایک کے عیب تلاش کرنا، یہ ساری باتیں قیل و قال میں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا دوسری چیز کثرت سوال، کہ جب بھی کسی عالم سے ملتے ہیں تو بس کچھ نہ کچھ سوال کرے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پوچھے جا رہے ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا مفتی صاحب کو اچھا لگانے کے لیے سوال کرتے ہیں، حالانکہ بعض باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلے سے، پھر بھی کہ ہمیں مفتی صاحب کو لگے ہم بھی پوچھتے ہیں ان سے۔ یہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، اور پھر سوال بھی کریں گے تو اتنے بے توکے سوال کہ اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں بعض جاہلوں کی گفتگو، جن کے فجر کی نماز کے ٹھکانے نہیں ہیں، وہ حدیثوں میں بحث کرتے ہیں۔ ارے حدیث کسے کہتے ہیں وہ تجھے معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ تو حدیث سے بحث کرنے لگ گیا۔ یہ امت کا مزاج بن گیا ہے، کرنے کا کچھ نہیں، بس باتیں کرو، بحث و مباحثہ کرو۔ حضور نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی حدیث میں اضاعت مال، یعنی مال کو فضول طریقے پر خرچ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اگلی امتیں، اگلی قومیں ان 3 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اگر یہ امت بھی ان 3 چیزوں میں پھنسے گی تو یہ بھی ہلاک ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، یہ سب فضول بحث کو چھوڑو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ تم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو یہ سکہ لے کر، یہ پیسے لے کر شہر میں بھیجو۔ اصحاب کہف جب غار میں داخل ہوئے تھے پناہ لینے کے لیے تو اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر آئے تھے، ہر آدمی اپنے جیب میں کچھ سکے لے کر آیا تھا۔ وہ زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے، جیسے کہ آج ہماری نوٹیں چلتی ہیں، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے کھانے پینے کا خرچ اٹھانے کے لیے سفر کے توشے کے طور پر کچھ سکے لے کر چلے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کو بالکل چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو، یہ ہے توکل۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل سکھایا ہے۔ اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے مسجد نبوی کے باہر اپنی اٹھنی کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا اٹھنی کہاں ہے؟ کہ میں نے اٹھنی کو باہر چھوڑ دیا، کہ کھوٹے سے باندھا؟ نہیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ حضور نے کہا پہلے اونٹنی کو کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے توکل۔ دنیا دار الاسباب ہے، دار الاسباب میں سبب کو اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، یقیناً اللہ نے لے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر آسمان سے تھال اتریں گے ہمارے لیے اور فرشتے ہمارے منہ میں لقمے دیں گے۔ یہ توکل نہیں ہے۔ پر توکل یہ ہے کہ پہلے کاروبار شروع کرو اور پھر اللہ سے رزق میں برکت کی دعا مانگو۔ پہلے جاب تلاش کرو، ملازمت تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر برکت کی دعائیں مانگو۔ قرآن خود وہ بتا رہا ہے سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پورے شہر میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔
یہ اللہ نے بتلایا کہ یہ ہے توکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی توکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 6 مہینے تک خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور جب غار میں جاتے تھے تو ساتھ میں کئی دنوں کا کھانا لے کر جاتے تھے، کئی دنوں کا. اور جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو کبھی کبھی تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آتی تھی حضور کو دینے کے لیے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر جاتے تھے اور کھانا لے کر آتے تھے. یہ ہے توکل کہ پہلے ہم اسباب کو اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. جیسے کبھی بیماری کا دور چل رہا ہے، ڈبل موسم، ہر آدمی کا انفیکشن، تو بیماری کے زمانے کے اندر علاج کرنا یہ سبب ہے. بیماری دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور شفا دینے والے بھی اللہ ہیں. قرآن میں ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو دوا لینا، دوا کھانا، علاج کروانا ڈاکٹروں کے پاس یہ سبب ہے. اب اللہ سے دعا کرو اللہ میں نے سبب اختیار کر لیا، اب تو دوا کے اندر شفا کو ڈال دے. یہ آیت بھی بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ حضرات بھی اپنے ساتھ غار کے اندر پیسے لے کر گئے تھے، یعنی اسباب کو اختیار کیا. اللہ کے بھروسے ایسے اٹھ کر نہیں چلے گئے. بھروسے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی قدرت الگ چیز ہے، اللہ کی سنت الگ چیز ہے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو کہا کہ وہ تحقیق کرے کہ ان میں سے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ حلال ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے کر آئے. مفسرین نے اصحاب کہف کے نام بھی لکھے ہیں کہ جو 7-8 آدمی غار میں پناہ لیے تھے ان کے یہ نام تھے. ان میں ایک آدمی جو کھانا لینے کے لیے باہر جاتا تھا اس کا نام تھا تملیخہ. بڑا ذہین ہوشیار آدمی تھا. تو جب یہ اس کو بھیج رہے تھے پیسہ لے کر، سکہ لے کر کہ تم شہر میں جاؤ اور جا کر پہلے تحقیق کرو. کیوں تحقیق کریں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس ظالم اور مشرک بادشاہ کے شر سے بچ کر غار میں پناہ لی کہ ابھی اسی بادشاہ کا زمانہ ہے. اور وہاں یہ ہوتا تھا اس کی آبادی کے اندر، اس بادشاہ کے یہاں، کہ بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتے تھے. اور بتوں کے نام پر جب جانور ذبح ہو وہ جانور مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اس لیے اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تحقیق کرنا کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے، پاکیزہ کھانا لے کر آنا. اس سے حضرات علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ جس شہر میں، جس بستی کے اندر دونوں طرح کے کھانے ملتے ہوں، حلال بھی چیزیں ملتی ہیں، حرام بھی چیزیں مل رہی ہیں، تو وہاں بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہ کھائی جائے. جیسا کہ آج دیکھ لیجیے ہمارے یہاں مختلف ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، نان ویج ہے، ویج ہے، ہر طرح کی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں. اب تو ہمارا مزاج ہی بن گیا ہے بار ہوٹلوں میں کھانے پینے کا. لیکن ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں گوشت کہاں سے جا رہا ہے. اس لیے کہ بعض کارگزاریاں ایسی سامنے آتی ہیں کہ فلاں ہوٹلوں کے اندر مری ہوئی مرغیاں وہ اسے کاٹ کے بھیج دیتے ہیں اور وہ خرید بھی لیتے سستے بھاؤ میں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیٹ میں مردار جا رہا ہے. اور بعض جگہوں پر تو مشین کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جھٹکا دے کر، وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور مردار ہے اور مردار کا کھانا حرام ہے. اور جب ہمارے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ اتر گیا، یاد رکھو 40 دن کی ہر طرح کی عبادت اللہ کے ہم مردود ہو جاتی ہے. تم نمازیں پڑھو، روتے رہو، کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ کر روتے رہو، اللہ قبول نہیں کرے گا. بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بعض پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کاروبار حرام ہوتے ہیں، بعض پڑوسی کے کاروبار مشکوک ہوتے ہیں.
تو لین دین ہوتا رہتا ہے، اس کے یہاں سے سالن آیا، کھانا آیا، تو ایسے موقع پر بھی تحقیق ضروری ہے اور بچنا بھی ضروری ہے. خود بھی نہ کھائیں، اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں. حلال کی پرورش بہت ضروری ہے. یہ ایک ایمان والے کی شان بیان کی. ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہ جانے دے. اسی لیے کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ تحقیق کرے شہر میں جا کر کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، چاہیے کہ وہ آدمی جانے والا حسن تدبیر سے کام لے اور وہ کسی کو تمہارے بارے میں بھنک نہ پڑنے دے. یعنی جو آدمی شہر میں کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے وہ اس طرح جائے کہ اس کی کسی حرکت سے کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ ان کا راز فاش ہو جائے گا کہ گار میں فلاں لوگ آرام کر رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں. دیکھو قرآن کریم میں جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے، بڑے اکشروں میں لکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر یہ جلی الفاظ میں بڑے الفاظوں میں لکھا ہے. یہاں قرآن مجید حروف کی تعداد کے اعتبار سے آدھا ہو گیا. علماء نے لکھا ہے پورے قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک کے کتنے حروف ہیں؟ 3 لاکھ سے زائد قرآن کریم کے حروف ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. 3 لاکھ سے زائد کتنے حروف ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف 3,04,740 ہیں. دوسرا قول یہ ہے 3,40,740 ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے 3,23,015 حرف ہیں. گویا کہ یہاں آ کر قرآن کریم کا نصف حصہ ہو جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، بہترین لفظ لائے ہیں تلطف. تلطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے، نرمی سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ کو سختیاں نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. جس انسان کی زبان میں نرمی ہوتی ہے وہ آدمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے. سخت زبان والا آدمی کسی کو پسند نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو نرمی پسند ہے اور جس کے دل سے نرمی چلی جائے اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. اسی لیے زبان کی نرمی یہ حد درجہ ضروری ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی. چاپلوسی میں آدمی کچھ بھی بولتا رہتا ہے سامنے والوں کو اچھا لگانے کے لیے. میرا مطلب وہ نہیں ہے. زبان کی نرمی یعنی آدمی سچ بات بولے، حق بات بولے، لیکن بولنے کا ایک انداز ہونا چاہیے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت کام کی بات ہے. آج ہر انسان کو حق بات بولنے کا بہت شوق ہے. ہم تو حق بولتے ہیں، تو حق بات بولنے سے زیادہ حق بات سننے کی ہمت بھی رکھنے کی. لوگوں میں سننے کی ہمت نہیں رہتی حق بات کی، حق بات بولنے کی ہمت بہت ہوتی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حق بات حق ہو، حق نیت سے کہی جائے، حق طریقے سے کہی جائے، وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. کبھی تم دیکھو کہ تم نے بات کہی، تمہاری بات سے لوگوں میں فساد پھیل گیا، فتنہ کھڑا ہو گیا، تو غور کرو یا تو تمہاری بات حق نہیں ہے. اگر تمہاری بات حق ہے، تمہاری نیت درست نہیں ہے، تم نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے بات کہی ہے. اگر تمہاری نیت بھی درست ہے لیکن تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ 3 باتیں جمع ہوگی تو کبھی فساد نہیں ہوگا. بات حق ہو، حق نیت سے ہو اور حق طریقے پر کہی جائے، وہ بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میسج دے رہے ہیں یا قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر لو. کڑوی کسیلی بات سے آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ سامنے والے کے دل کو ایسا چیر دیتے ہیں کہ زخم کا بولی کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میسج دے رہے ہیں. آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کہ اگر وہ لوگ اگر وہ لوگ تم پر باخبر ہو جائیں تو وہ تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا وہ تمہیں اپنے دھرم میں واپس لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہ ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا شہر میں جا کر. اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم وہ نوجوان جو بادشاہ سے بغاوت کر کر آئے تھے، آیت کریمہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ کے حکم کے خلاف کرنا، بادشاہ سے بغاوت کرنا، جسے ہم کہتے ہیں دیش دروہی کا اس زمانے میں گناہ سزا یہ تھی کہ سارے لوگ مل کر اس آدمی کے اوپر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیتے تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ یا تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے پتھر مار مار کر، یا وہ تمہیں اپنے مذہب میں یعنی دوبارہ تمہیں مشرک بنا دیں گے. اگر تمہیں دوبارہ مشرک بنا دیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں حضرات علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھو کبھی تمہیں یعنی کسی مومن پکی مومن کو ایسا واسطہ پڑے کہ کئی کافر اسے گھیر لے، کئی کافروں کے نلغے میں مومن پھنس جائے اور وہ کافر اسے ضد کرے کہ وہ اللہ کے خلاف بولے، اللہ کے رسول کے خلاف بولے اور اپنے کفری مذہب کے کفریانہ کلمہ بولنے کے اوپر مجبور کرے. اس موقع پر مومن کے سامنے دو آپشن ہیں. ایک آپشن عزیمت کا ہے. عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہتے کہ میری جان چلی جائے گی لیکن میری زبان سے کفریہ کلمہ میں کبھی نہیں کہوں گا، میں میرے اللہ کے خلاف کبھی ایک الفاظ نہیں کہوں گا، میں رسول اللہ کے خلاف کبھی کوئی الفاظ نہیں کہوں گا. یہ ہے عزیمت. اور دوسرا آپشن ہے رخصت کا، یعنی آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہونا ضروری ہے. ولیکن قلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر ڈٹا ہوا ہے کہ بھائی میں صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے آدمی ان کے مذہب کے نعرے لگا دے جس سے وہ چھوٹ جائے. آگے مسئلہ لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہ یاد رکھو اگر تمہیں بار بار ایسا موقع آ رہا ہے کہ کافر تمہیں بار بار پکڑ رہے ہیں اور بار بار کفریہ کلمہ کہنے کے اوپر تمہیں مجبور کر رہے ہیں تو ہر مرتبہ رخصت سے کام نہ لینا. اس لیے کہ جب تم بار بار کفریہ کلمہ کہو گے جان کو بچانے کے لیے تو تمہارے دل سے ایمان کی عظمت چلی جائے گی. جب دل سے ایمان کی عظمت چلی جائے گی ایمان کو جانے میں دیر نہیں لگے گی. یہ مسئلہ لکھا ہے. اسی لیے آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں اشاروں کے اندر یہی ماحول ہے ہمارے یہاں. تو آدمی اگر عزیمت پر عمل کر لے تو پھر وہ آدمی تو شہید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے بلند مقام ہیں اور حضرات صحابہ کی زندگیوں میں یہ واقعات بے شمار ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے جو اسباق دے رہے ہیں جو سبق دے رہے ہیں ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ صرف آئندہ ہفتے کے لیے تفسیر منگل کے دن ہوگی، پھر اس کے بعد سے حسب معمول بدھ کے دن سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے ساتھیاں اس وقت پہنچے نہیں ہیں کسی وجہ سے ان تک بھی یہ خبر کو ہم پہنچانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.